السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے دو راستے ہیں، ایک جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور دوسرا دوزخ کی طرف۔ جنت کا راستہ معلوم کرنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے دین کا علم سیکھنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دین کا اتنا علم جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، کیا چیز میرے رب کو راضی کرے گی اور کیا چیز ہے جو میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اتنا علم سیکھنا تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی بہت زیادہ رکھ دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتوں اور انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو واقعی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ دین کا علم سیکھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمیں حکم ملا وہ یہی اسی چیز کا حکم ملا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے علم دین کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، اور علم کی یہ دولت مدرسوں کے علاوہ دینی اجتماعات میں شرکت کرنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی بہت کم وقت میں حاصل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت قرآن شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور طالب علم اس عابد کی طرح ہے جو ہمیشہ کا روزہ دار، ہمیشہ کا نماز اور ہمیشہ کا عبادت کرنے والا ہو۔ ایک مسئلہ دین کا سیکھنا ابو قبیس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کی محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے علم دین کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیے، جنت کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، وہ آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو ہمارے لیے ایسی سچویشن میں اس کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے تو پھر جو دقتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم ہے تو کوئی بھی دقت ہمارے سامنے ہو، کیسی بھی سچویشن ہمارے سامنے ہو، اس کا سامنا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک خاص عزت ملتی ہے فرشتوں کی طرف سے۔ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے نا فرشتے، ایک پاکیزہ مخلوق ہیں، لیکن ایک طالب علم کے لیے، ایک جو علم حاصل کرنے والیاں ہیں، اللہ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا لیتے ہیں۔ جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اور سمندر کی مچھلیاں، ہر ایک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ جو بلوں میں چیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک جو عالم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑا روشن ہوتا ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تب بہت روشن ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد دیکھا جائے تو کتنے ستارے ہوتے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام ستاروں کی روشنی اس چاند کی روشنی کے آگے مند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اس چاند کی روشنی کے آگے
फीकी हो जाती है। इसी तरीके से दुनिया में अगर देखा जाए तो इबादत गुजार तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जो इबादत करने वाले हैं, जो जिक्र करने वाले हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, दीन का काम करने वाले, जिक्र करने वाले, तस्बीहात का अहतमाम करने वाले, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले, तो ऐसे लोग इबादत में बहुत आगे हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जो इल्म वाले हैं, जिनके पास सही इल्म है, वो बहुत कम है। जो इबादत गुजार हैं उनका फ़ायदा अपनी ज़ात तक महदूद होता है, लेकिन जो अहले इल्म होते हैं उनके पास इल्म होता है। जिनके पास इल्म होता है उनके इल्म की जो रोशनी होती है वो रोशनी बहुत दूर तक जाती है, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम को आबिद पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे चांद को सितारों पर फजीलत हासिल है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा जो हैं, आलिम जो हैं, वो अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया मालो और दौलत को छोड़कर नहीं जाते बल्कि अपनी विरासत में इल्म छोड़कर जाते हैं, और जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया उसने बहुत बड़ी चीज को हासिल कर लिया। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा इनाम है कि ऐसी चीज को हासिल करना जो अल्लाह सुब्हानो तआला के सबसे मुकर्रब तरीन बंदों की छोड़ी हुई विरासत है। इससे इल्म की फजीलत पता चलती है और उस शख्स के मुकाम का पता लगता है जो इस इल्म को हासिल करे तो उसका क्या मुकाम होगा। तो ये तमाम इनामात हैं उस तालिब इल्म के लिए, उस तुलबा के लिए जो इल्म को हासिल करने के लिए अपने वक्त को लगाती हैं, कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं इल्म दीन को हासिल करने की। हमें इल्म को हासिल करना चाहिए। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो फिर हमें पता करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, क्या हुक्म हमें दे रहा है। हमें कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ना चाहिए, हमें हदीसों को याद करना चाहिए, उसे समझ कर पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए इल्म दीन को हासिल करने के लिए। एक मुसलमान पर फर्ज है ये।